اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ تجوید کی آن لائن کلاس کا یہ سلسلہ ہے اور آج اصول التجوید حصہ دوم کا سبق ہے۔ اصول التجوید حصہ دوم کے اندر مخارج کا بیان مکمل ہو چکا ہے اور صفات کا بیان شروع ہوا ہے۔ صفات کا بیان شروع ہو چکا ہے۔ مخارج اور صفات کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے علم ہو گیا ہے کہ شروع میں بتلایا گیا ہے کہ مخارج محققین جو فرماتے ہیں کہ مخارج ترازو کی طرح ہے اور صفات کسوٹی کی طرح ہے، یعنی مخارج اور صفات دونوں کا جاننا ضروری ہے۔ مخارج اور صفات کا اگر ہمیں اچھی طرح سے علم ہو گیا تو یہ سمجھیے کہ قرآن پاک کافی حد تک صحیح طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے مخارج بھی سیکھیں اور مخارج کے ساتھ ساتھ صفات بھی سیکھیں۔ عام طور سے مخارج تو ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن صفات کی طرف ہم لوگوں کا دھیان نہیں جاتا ہے، تو اس لیے صفات کو سمجھیں اور صفات کو جانیں۔ دونوں کے لیے اگر مخارج جان گئے صفات نہیں جانے تو قرآن پاک کا پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے مخارج بھی سیکھیں اور صفات بھی سیکھیں۔ خیر، اتنی بات جاننے کے بعد صفات کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ صفات صفت کی جمع ہے، یعنی صفت ایک اور صفات بہت ساری۔ اور صفت کی تعریف کیا ہے؟ صفت لغت میں کسی شے کی حالت کو صفت کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی کوئی حالت ہو، حیت ہو، اس کو صفت کہا جاتا ہے۔ اور صفت کی تعریف تجوید کی اصطلاح میں صفت کس کو کہتے ہیں؟ صفت اس کو کہتے ہیں کہ مخرج سے ادا ہوتے وقت حرف کی آواز میں جو ایک کیفیت یا حالت پیدا ہو جاتی ہے اس کو صفت کہتے ہیں۔ مثلا بلندی، پستی، سختی، پر اور باریک ہونا وغیرہ، یہ صفت کی تعریف ہے۔ صفات کی دو قسمیں پڑھی ہیں آپ نے شروع میں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔ صفات لازمہ، صفات عارضہ، یہ صفات کی قسمیں پڑھی ہیں۔ صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ ادا نہ ہو تو وہ حرف ہی باقی نہ رہے، یہ لازمہ ہے۔ یعنی حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ صفت ادا نہیں کی تو وہ حرف ہی باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، حرف ہی نہیں باقی رہے گا، اس کے تین مطلب بیان کیے گئے، اس کے اندر حاشیے میں بھی لکھے ہیں کہ حرف ہی نہ رہے، اس کے تین مطلب ہیں۔ مثلا دوسرا حرف بن جائے۔ حرف ہی نہ رہنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ حرف بدل جائے، جیسے طا کے اندر صفت استعلاء اور صفت اطباق ہے۔ استعلاء یعنی پر پڑھنا، بلندی سے پڑھنا، طا۔ اگر ہم نے اس کے اندر یہ صفت ادا نہیں کی، اس کو پر نہیں کیا، صفت استعلاء ادا نہیں کی تو یہ تا بن جائے گا، یعنی طا سے تا بن جائے گا۔ اسی طرح سے قاف کے اندر بھی صفت استعلاء، صفت اطباق، اگر ہم نے یہ صفت ادا نہیں کی تو وہ کاف بن جائے گا۔ تو پہلا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف ہی نہ رہے، ہم نے صفت ادا نہیں کی تو وہ حرف ہی ختم ہو گیا، دوسرے حرف سے بدل گیا۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے دوسرا مطلب یہ ہے کہ حرف میں کمی آ جائے، حرف کے اندر کمی آ جائے، جیسے قلقلہ نہیں کیا، قلقلہ نہیں کیا، جو 5 حروف ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے اندر ہم نے قلقلہ نہیں کیا۔ مثلا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بالحق،
یہ قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے بالحق وتب. ٹھیک ہے، اگر ہم نے قلقلہ نہیں کیا تو حرف کے اندر کمی آ جائے گی. وتواصوا بالحق، حرف کے اندر کمی آ گئی. بالحق، بالحق قلقلہ نہیں کیا. اسی طرح سے وتب قلقلہ نہیں کیا تو حرف کے اندر کمی آ جانا. اسی طرح سے خا کے اندر صفت استعلا ہے پر ہونا. خا اگر ہم نے اس کے اندر یہ صفت استعلا نہیں ادا کی تو حرف کے اندر کمی آ جائے گی، کھا بن جائے گا کھا کھلک. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ حرف کے اندر کمی آ جائے. پہلا مطلب کیا ہے؟ حرف ہی بدل جائے. دوسرا مطلب حرف کے اندر کمی آ جائے. اور تیسرا مطلب ہے کہ کوئی عربی حرف کو دوسرے حرف میں تبدیل کر دیا جائے. جیسے دال ہے، دال کو ڈال پڑھ دیا ہم نے. دال عربی میں ہے اور اردو میں اس کو ڈال پڑھ دیا، ڈال. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صفت لازمہ. یعنی صفت لازمہ وہ ہے کہ جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، ہمیشہ پائی جائے. اگر وہ صفت اس کے اندر نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی نہ رہے. اور اس کی یہ 3 صورتیں جو میں نے آپ کو بتلائی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے صفات عارضہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ حرف میں نہ پائی جائے، یہ 2 فرق ہیں. صفات لازمہ وہ ہے کہ جو حرف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی نہ رہے. اور صفات عارضہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہ پائی جائے، یعنی کسی خاص قاعدے کے مطابق پائے جائے. جیسے پر ہونا، را ہے، را کے اندر جو یہ تفخیم ہے، پر ہونا ہے، را کا پر کرنا. اگر ہم نے را کو پر نہیں کیا، رب العالمین را کو پر نہیں کیا تو حرف تو باقی رہے گا لیکن اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے گا. صفات عارضہ یہی ہے کہ جو حرف میں ہمیشہ نہ پائی جائے، اگر وہ نہ پائی جائے تو حرف تو وہی رہے گا مگر اس کا حسن و زینت ختم ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تھی صفات عارضہ. صفات لازمہ کو ذاتیہ، مقومہ، ممیزہ کہتے ہیں. ذاتیہ مقومہ اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ وہ اس کا جز ہے، اور جز یہ کہ اگر وہ نہیں پائی جائے، حرف کا جز ہے، اگر وہ نہیں پائی گئی تو وہ حرف ہی بدل جائے گا. اور ممیزہ اس لیے کہتے ہیں کہ ممیزہ اس سے جدائی کی جاتی ہے حرف کے اندر. یعنی جن حروف کے مخرج ایک ہیں، بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخرج ایک، آپ نے مخارج کے اندر پڑھا ہے کہ تا، دال، طا مخرج ایک ہے. جب مخرج ایک ہے تو ان کے اندر جدائی کیسے کی جائے گی؟ وہ صفات سے کی جائے گی. تو ممیزہ سے جدائی پیدا کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا نام ہے ممیزہ. اور اسی طرح سے صفات عارضہ کو محسنہ، مزینہ، محلیہ کہتے ہیں. تینوں کے معنی ہے کہ حرفوں کو خوبصورت بنانا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صفات کی شروع میں 2 قسمیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ. یہاں تک ہمارا سبق ہو چکا ہے. صفات لازمہ ہم جان چکے ہیں، سبق یہ پڑھ چکے ہیں، اور صفات عارضہ بھی ہم جان چکے ہیں. اب آگے جو سبق ہے، صفات لازمہ کتنی ہے، صفات عارضہ کتنی ہے اور کیا کیا ہے، تو وہ آج کا ہمارا سبق ہے. اس کو کتاب کے اندر پڑھتے ہیں. کتاب شیئر کرتا ہوں میں. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر کتاب آ چکی ہے. صفات لازمہ، صفات عارضہ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں.
اب بتلا رہے ہیں کہ صفات لازمہ 17 ہیں اور ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ صفات لازمہ وہ جو حرف میں ہمیشہ پائی جائیں وہ کتنی ہیں؟ 17 ہیں اور ان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متضادہ، نمبر 2 غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، یہ متضادہ ہے کہ جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو۔ اور صفات غیر متضادہ وہ صفات ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، متضادہ جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، اور غیر متضادہ جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ صفات غیر متضادہ وہ ہیں جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ صفات متضادہ 10 ہیں جن کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں ایک صفت دوسرے کی ضد ہے۔ صفات متضادہ کتنی ہیں؟ صفات لازمہ 17 اور پھر صفات لازمہ کی 2 قسمیں متضادہ غیر متضادہ۔ متضادہ جن کی ہاں قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، تو متضادہ کتنی ہے؟ متضادہ 10 ہیں جن کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں ایک دوسرے کی صفت ضد ہے، جیسے ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلا، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات۔ یہ 10 ہیں صفات متضادہ۔ ایک دوسرے کی ضد کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کے اندر مثلا یہ 2 جوڑے ہیں، ہمس اور جہر۔ ایک جوڑا یہ ہو گیا ہمس اور جہر، اور دوسرا جوڑا ہو گیا شدت، رخوت، توسط بھی اسی کی بیچ کی، اور تیسرا جوڑا ہو گیا استعلا، استفعال، اور اسے چوتھا جوڑا ہوا اطباق، انفتاح، 5واں جوڑا ہوا اطلاق، اسمات۔ اب اس کو یہ سمجھیے کہ جوڑے کا مطلب یہ ہے، ایک دوسرے کی ضد کا مطلب یہ ہے کہ ایک حرف کے اندر اگر صفت ہمس پائی گئی تو جہر نہیں پائی جائے گی۔ ضد کا یہ تو مطلب ہے نا کہ ہمس اگر پائی گئی تو جہر نہیں پائی جائے گی، جہر پائی جائے گی تو ہمس نہیں پائی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہمس کیا ہے، جہر کیا ہے، شدت کیا ہے، رخوت کیا ہے، ان کو نیچے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمس کے کیا معنی ہے اور ہمس کس کو کہتے ہیں، جہر کس کو کہتے ہیں، یہ سب نیچے تفصیل سے ایک ایک کر کے ان کو سمجھایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تو ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ صفات متضادہ کتنی ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ضد کیسے ہیں اور کون سی کس کی ضد ہے۔ تو ہمس، جہر یہ ایک دوسرے کی ضد ہوگی، یعنی جس حرف کے اندر ہمس پائی جائے گی جہر نہیں پائی جائے گی، اور جہر پائی جائے گی تو ہمس نہیں پائی جائے گی۔ شدت، رخوت، جس کے اندر شدت ہوگی رخوت نہیں ہوگی، رخوت ہوگی تو شدت نہیں ہوگی۔ استعلا، استفعال، استعلا ہوگی تو استفعال نہیں ہوگی، استفعال ہوگی تو استعلا نہیں ہوگی۔ اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات، سب کا اسی طرح سے جوڑوں کا یہی مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے اوپر جو بتایا گیا ہے کہ صفات متضادہ وہ صفات ہے جن کی قاریوں کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو۔ وہ یہی ہے کہ مثلا تا کے اندر ہم صفات دیکھیں گے، تا فحثہ شخص سکت، یہ میں سمجھانے کے لیے ابھی آپ کو تھوڑا تھوڑا اس لیے سمجھ میں آئے گا کہ جب تفصیل سے ایک ایک صفت کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر پورا سمجھ میں آ جائے گا، اور ابھی ہو سکتا سمجھ میں نہ آئے تو اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ ابھی صفات کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ سمجھ کر کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کلاس کو مس نہیں کریں گے، آپ سمجھ میں آئے گا۔ بلکہ جنہوں نے پہلے اصول التجوید حصہ دوم یہ صفات کا بیان پڑھ لیا ہے تو انہوں نے جو پہلے سمجھا ہے اس میں اگر کوئی کمی کسر رہ رہی ہوگی تو وہ اب ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ صفات متضادہ کتنی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں، بس اتنا ہی سمجھ لیں ابھی، پھر ان کو تفصیل سے آگے پڑھ لیں گے ایک ایک کر کے۔ صفات متضادہ 10 ہیں، ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلا، استفعال، اطباق، انفتاح، اطلاق، اسماتی متضادہ ہیں۔ ان 10 صفات سے کوئی حرف بچا ہوا نہیں، سمجھ گئے؟ ہر جوڑے میں سے کوئی ایک صفت ہر حرف میں ضرور آتی ہے،
اور دونوں صفتیں مل کر سب حرفوں کو شامل ہو جاتی ہیں۔ پس صفات متضادہ میں سے ہر حرف میں 5 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو 10 صفات ہیں، جو جتنے حروف ہیں، تو کوئی حرف ان صفات سے بچا ہوا نہیں ہے، اور ایک حرف کے اندر 5 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک حرف کے اندر کم سے کم 5 صفتیں ضرور ہوں گی، چاہے وہ ہمس ہو، شدت ہو، اطباق ہو، اذلاق ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان 10 صفات سے کوئی حرف بچا ہوا نہیں، ہر جوڑے میں سے کوئی ایک صفت ہر حرف میں ضرور آتی ہے۔ اور جب آپ ان کو تفصیل سے اچھی طرح سے ایک ایک کو سمجھ لیں گے نا، تو اس وقت اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تھوڑا تھوڑا جتنا بھی سمجھ میں آئے گا، 10% بھی سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ جب یہ تفصیل سے ایک ایک کو آپ پڑھ لیں گے تو جو 90% رہ جائے گا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال ہمیں اتنا سمجھنا ہے کہ صفات لازمہ کتنی ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اس کو پھر سمجھ لیں کہ صفات لازمہ 17 ہیں اور ان کی 2 قسمیں ہیں، متضادہ، غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ صفات ہیں جن کے قاری کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، صفات غیر متضادہ وہ صفات ہیں جن کے قاری کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ صفات متضادہ 10 ہیں جن کے 5 جوڑے ہیں، ہر جوڑے میں ایک صفت دوسرے کی ضد ہے۔ ہمس، جہر، شدت، یہ 10 ہیں تمام۔ ان 10 صفات سے کوئی حرف بچا ہوا نہیں، ہر جوڑے میں سے کوئی ایک صفت ہر حرف میں ضرور آتی ہے، اور دونوں صفتیں مل کر سب حرفوں کو شامل ہو جاتی ہیں۔ پس صفات متضادہ میں سے ہر حرف میں 5 صفتوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری ہے صفات غیر متضادہ۔ صفات غیر متضادہ 7 ہیں، صفات لازمہ کتنی تھی؟ 17، ٹھیک ہے؟ لازمہ، صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہوئی، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ متضادہ 10 ہیں جو اوپر پڑھ چکے آپ، پھر غیر متضادہ دوسری قسم کیا ہے؟ غیر متضادہ۔ 7 جو ہیں غیر متضادہ ہیں، تو اس طرح 17 ہو گئی ہیں، 10 متضادہ اور 7 غیر متضادہ۔ صفات غیر متضادہ 7 ہیں، صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت، ٹھیک ہے؟ صفات غیر متضادہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی، صرف 14 حرفوں میں پائی جاتی ہے۔ صفات متضادہ تو سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، کوئی حرف خالی نہیں ہے ان صفات سے جو ان حرفوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ لیکن صفات غیر متضادہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی، صرف 14 حروف ہیں جن میں پائی جاتی ہے، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ زس، ویا، لر، شذا، قطب جدن، زا، سین، صاد، واو، یا، لام، را، شین، ضاد، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 14 حروف ہیں غیر متضادہ، صرف ان 14 حروف میں پائی جاتی ہے، اور متضادہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ صفات غیر متضادہ میں سے 2 صفتوں سے زیادہ کسی حرف میں نہیں پائی جا سکتی۔ متضادہ ایک حرف میں کم سے کم کتنی پائی جائیں گی؟ 5، اور غیر متضادہ 2 صفتوں سے زیادہ نہیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو بس ہمیں ابھی اتنا سمجھنا ہے صفات لازمہ کتنی ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور متضادہ کتنی ہیں، غیر متضادہ کتنی ہیں، متضادہ کا کیا مطلب ہے، متضادہ کون کون سی ہیں، غیر متضادہ کون کون سی ہیں، ابھی ہمیں یہ یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پھر نیچے تفصیل سے ان کو بیان کیا گیا ہے کہ متضادہ 10 ہیں۔ سب سے پہلی ہمس ہے، ہمس کے کیا معنی ہے اور ہمس کا کیا مطلب ہے، وہ تفصیل سے ایک ایک کر کے آگے سمجھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا ہمارا سبق بس اتنا ہے کہ صفات لازمہ 17 ہیں اور ان کی 2 قسمیں ہیں، صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ صفات متضادہ وہ ہیں جن کے قاری کے ہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو،
صفات غیر متضادہ وہ ہیں جن کی دو قاریوں کا کوئی دوسری صفت ضد نہ ہو۔ صفات متضادہ 10 ہیں، یہ یاد رکھ لیں: ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، ادراک، اسمات۔ اور صفات غیر متضادہ 7 ہیں: صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکرار، تفشی، استطالت۔ اور اسی طرح سے ان میں سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ صفات متضادہ سب حرفوں میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف میں صفات متضادہ میں سے کم 5 صفتیں پائی جائیں گی، اور غیر متضادہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی، صرف 14 حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ 14 حروف کون سے؟ وہ کتاب کے اندر آپ کے سامنے موجود ہیں: زا، سین، صاد، واو، یا، لام، را، شین، ضاد، قاف، طا، با، جیم، دال۔ صفات غیر متضادہ میں سے صرف 2 صفتیں ایک حرف کے اندر پائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بس اتنا یاد رکھ لیں، اور اس کے بعد جب تفصیل سے آپ یہ پڑھ لیں گے، ہمس، جہر، شدت، پورا بیان پڑھ لیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک حرف میں متضادہ کون کون سی ہیں، غیر متضادہ کون کون سی ہیں۔ اور ان سے یعنی صفات کو جاننے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ کون سا حرف قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کس حرف کو ہمیں قوی پڑھنا ہے، کس حرف کو ہمیں ضعیف پڑھنا ہے۔ صفات کو جاننے سے یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ بھائی ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایک حرف کے اندر، صاد کے اندر کون کون سی صفتیں ہیں، اور کتنی صفتیں اس کے اندر قوی ہیں، کتنی ضعیف ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بھائی اتنی صفتیں قوی ہیں، اتنی ضعیف ہے، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ حرف قوی پڑھا جائے گا یا ضعیف پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے صفات اور مخارج دونوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے۔ تو فی الحال آپ کا یہی سبق ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق ہمارا یہی ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح سے صفات کا بیان۔ تو میں آپ سے پھر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سبق ہمارا ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، تھوڑا تھوڑا ہم پڑھتے رہیں گے، لیکن آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں آ جائے گا، تھوڑا تھوڑا آئے گا تو انشاءاللہ پورا سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ آج کا سبق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا سبق ہمارا اتنا ہے کہ صفات لازمہ، صفات عارضہ جو ہم نے پڑھی ہے، تو صفات لازمہ کتنی ہیں؟ صفات لازمہ 17 ہیں، اور پھر صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں: صفات متضادہ، صفات غیر متضادہ۔ متضادہ وہ ہیں کہ جن کی قاری کہاں کوئی دوسری صفت ضد ہو، اور متضادہ 10 ہیں، یعنی 5 جوڑے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی ایک حرف میں اگر ایک صفت پائی جائے گی تو دوسری نہیں پائی جائے گی۔ جہر، ہمس اور جہر، یہ ایک جوڑا ہوا، ایک حرف کے اندر اگر ہمس پائی گئی تو جہر نہیں پائی جائے گی، جہر پائی جائے گی تو ہمس نہیں پائی جائے گی۔ اسی طرح سے شدت، رخوت ایک جوڑا ہے، شدت پائی جائے گی تو رخوت نہیں پائی جائے گی، رخوت پائی جائے گی تو شدت نہیں پائی جائے گی۔ استعلاء، استفال، استعلاء، استفال یہ وہ ہے جو آپ نے اصول تجوید حصہ اول کے اندر مستعلیہ اور مستفلہ پڑھا ہے، یہ وہی ہے استعلاء، استفال۔ تو دیکھیں وہاں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ خا، خصا، ضبط، قد جو 7 حروف مستعلیہ، ان کی صفت کیا ہے؟ پر ہونا۔ وہاں آپ نے اتنا ہی تو پڑھا ہے کہ یہ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، تو ان کے اندر صفت استعلاء ہے، اس لیے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو صفت استعلاء ان کے اندر ہے، تو باقی حروف مستفلہ ہیں۔ تو جو جن حروف کے اندر استعلاء پائی جائے گی ان کے اندر استفال نہیں پائی جائے گی۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کی ضد ہے یہ۔ اور غیر متضادہ وہ 7 ہیں۔ صفات متضادہ میں سے ہر حرف کے اندر کم سے کم 5 صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور صفات متضادہ میں سے کوئی حرف خالی نہیں، سب حرفوں میں ہے۔ اور غیر متضادہ سب حرفوں میں نہیں پائی جاتی، صرف 14 حرفوں میں پائی جاتی ہے، اور صفات غیر متضادہ ایک حرف میں صرف 2 صفتیں پائی جائیں گی۔ تو یہ یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے کا سبق اگلی کلاس کے اندر شروع کریں گے۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔